ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ بادشاہ کو دعوت دی, خط پیش کیا. بادشاہ نے خط کو دیکھ کر پھاڑ دیا. اس بات پر پھاڑ دیا کہ میرا نام بعد میں لکھا ہے, میں بادشاہ ہوں, اور انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا ہے, اپنا نام پہلے لکھا, اور مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا اور اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. خط نہیں پھاڑا, خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. دیکھو تو صحیح اللہ کی شان. ایک جماعت گئی دعوت دینے کے لیے, خط لے کر گئی, خط کا پھٹنا سارے ملک کی تباہی کے لیے کافی ہو گیا. ساری بادشاہت ختم, ساری بادشاہت ختم. آپ نے خط کے پھٹنے پر یہ فرمایا, اے اللہ پوری طرح پھاڑ کے رکھ دے ان کو. وہ اللہ کی شان, اے خط کے پھٹنے پر سارا ملک پھٹ گیا. اس کا بیٹا شیروے, اس کا بیٹا شیروے, پرویز کا بیٹا, پرویز کسرا کا نام تھا, بیٹے کا نام شیروے. ادھر یہ خط پھٹا, ادھر شیروے کے دل میں خیال آیا کہ اپنے باپ کو قتل کر کے میں بادشاہ بن جاؤں, باپ کو قتل کر کے میں بادشاہ بن جاؤں. عجیب قصہ ہے. شیروے نے بادشاہ بننے کے لیے کسرا کو قتل کیا. کسرا کو اندازہ ہوا کہ شیروے میرا بیٹا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے ایک شیشی کے اندر زہر بھرا اور اس پر طاقت کی دوا لکھی, طاقت کی دوا لکھی اس پر, اور اپنے بیٹے شیروے کی الماری میں رکھ دیا. شیروے نے باپ کو قتل کیا. پھر باپ کو قتل کیا, خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کسی اور بھائی کو بادشاہ بنا دیا جائے, بھائیوں کو قتل کیا. جب اکیلے رہ گیا بادشاہ بننے کے لیے, تو ابھی بادشاہ کے عہدے پر پہنچنے والا تھا. الماری کھول کے دیکھی خزانوں کی, تو اس نے دوا کی بوتل رکھی ہوئی نظر آئی. روایت میں ہے کہ اس دوا کو اس نے کھایا اور وہ ختم ہو گیا. وہ بھی ختم. اللہ اکبر. پوری بادشاہت میں, پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. پبلک کہتی تھی نہیں, بادشاہ تو انہی کے خاندان کا ہوگا, بادشاہ انہی کے خاندان کا ہوگا. چنانچہ کوئی خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا, اس کے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو بادشاہ بنایا جاتا. اس لیے اس کی لڑکی بچ گئی تھی. اس کی لڑکی بچ گئی, اس کو ملک کا بادشاہ بنایا. پہلا موقع ہے عورت کے بادشاہ بننے کا کسی ملک کا, پہلا موقع ہے کہ کوئی عورت ملک کی بادشاہ بنے. جی ہاں, جو ملک ختم ہو چکا ہو اس کی ملک کا عورت کو بنایا گیا. ادھر تو یہ ہوا, ادھر کس طرح نے خط پھاڑنے کے بعد دو یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ جاؤ. یمن کے گورنر سے کہا کہ انتظام کرو, دو فوجی بھیجو جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائیں, میرے سامنے پیش کرے. یمن کے گورنر نے دو فوجی بھیجے مدینہ منورہ. یہ بیچارہ یہ صرف کے فقراء ہیں, پتہ نہیں کیا سوچ کے ہمیں خط لکھ دیا. دو فوجی بھیجے گرفتار کرنے کے لیے آپ کو. وہاں فوجی پہنچے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے, آپ کو دیکھ کر ڈر گئے, خوف سے. ارتعاد لوگ ڈر گئے, کانپنے لگے آپ کو دیکھ کر. میں کیوں گھبرا رہے ہو, کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا؟
کہ ہمیں تو بازان نے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. فرمایا کیوں؟ کس نے حکم دیا اس کو؟ کہ اس کو بڑے بادشاہ کی شان حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لائے جائے. آپ نے فرمایا ہاں آج رات ہمارے یہاں قیام کرو. آج ہمارے یہاں دیکھو تو صحیح، جو بھی آتا تھا کسی بھی ارادے سے آپ یہاں اکرام ہوتا تھا. اللہ اکبر. یہ فوجی گرفتار کرنے کے لیے آئے، فرمایا اکرام کرو، ان کو رات کو ٹھہراؤ ہمارے پاس. ماحول میں رکھنا اتنا ضروری تھا. کوئی کسی بھی ارادے سے آئے، کسی بھی ارادے سے آئے، یہ نہیں تمہارے ساتھ کوئی اچھے ارادے سے آئے تم اس سے اکرام کرو، کوئی برے ارادے سے آئے تم اس کی اکرامی کرو. یہ نبوت کے کام میں نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. ستانے والے، قتل کرنے والے، گرفتار کرنے والے، جاسوسی کرنے والے، کہ ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے. آپ کو قتل کرنے والے، گرفتار کرنے والے، جاسوسی کرنے والے، جو بھی آتا تھا وہ ایسا اکرام اور ماحول دیکھتا تھا. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ ایسے اعمال پر مجتمع تھے جس عمل کے ماحول میں آنے والے کا ارادہ بدل جائے کرتا تھا. ہمیں بن وہب قتل کرنے آئے آپ کو، تو وہاں ماحول میں آ کر اسلام قبول کر لیا. ابو ذر غفاری آئے آپ کی خبر لینے کے لیے، وہاں سب انتظار کر رہے کہ کیا خبر لاتے ہیں، یہاں اسلام میں داخل ہو گئے. بے شمار قصے ہیں. چنانچہ ان دو ڈاکوؤں کو آپ نے کہا انہیں آرام کراؤ، ماحول میں رکھو. فرمایا صبح ملنا ہم سے. حالانکہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، دونوں کو اپنے یہاں ٹھہرایا. صبح کو بلایا فجر کے بعد، اور بلا کر فرمایا آپ نے کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں کسرا نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے آقا کسرا کو رات میرے آقا نے قتل کر دیا. اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا. فوراً قلم کاغذ نکالا، وقت لکھا، یہ بات لکھی دونوں فوجیوں نے، اور یمن کے گورنر کو بھیجا کہ آپ نے بھیجا ہمیں گرفتار کرنے کے لیے ان کو، اور یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب کیا کرو گرفتار کر کے، جس نے تمہیں بھیجا تھا وہ تو گیا دنیا سے. کہاں کہیں گے گرفتار کرو. بازار نے فوراً خبر کی کسرا کی، پتہ چلا کہ اسی وقت شہر نے کسرا کو قتل کر دیا. یہ دونوں فوجی گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، دونوں اسلام میں داخل ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے. بازار کو پتہ چلا، یمن کے گورنر کو، وہ اور اس کی پوری قوم اہل یمن وہ یہ سن کر اسلام میں داخل ہو گئے. لو جی، جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ تو ہدایت پر آ گئے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی ان کو اللہ سے ہٹا دیا. سن رہے نہیں؟ کیا بات جانتا ہوں، سنو غور سے بات. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر آئے تو اللہ تعالیٰ باطل راستے سے ہٹا دیں گے اور ان کے قدموں کو دین پر جما دیں گے. حضرت ابن حذافہ نے روم کی ساری بادشاہت کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر تم ساری بادشاہت اپنی دے دو، عرض کی ساری بادشاہت دے دو، لیکن میں پہلا جوک نے بقدر بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے. روم کے بادشاہ نے دعوت دی کہ نصرانی ہو جاؤ، یا ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ. فرمایا کہ نہیں، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، کہ کرو. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے اور مسلمان کے باطل کے خلاف اللہ کی مدد کے آنے کا
جو اصل ذریعہ تھا وہ دین کی نصرت کرنا تھا. اگر مسلمان دین کی نصرت پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اب مسلمان کے مددگار ہو جائے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کہ اللہ تمہارے قدموں کو جماعت دین پر اگر تم دین کی نصرت پر آ جاؤ. اسے دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے. کامیابی کا وعدہ پورے دین پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے.